بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تجوید ٹپس کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی کلاس میں سورۃ الملک کے تیسرے لیکچر میں ہم آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 10 تک کی تجویدی اصلاح کریں گے۔ خاص طور پر ان غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے گا کہ جو عام طور پر لوگوں کا عادت بن گئی ہوتی ہے کرنا، ان کی درستگی کیسے کی جائے۔ اسی طریقے سے اب تک پچھلی کلاس میں آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک کی تجویدی اصلاح سکھائی گئی تھی۔ آئیے آج کی کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 7 پر توجہ دیجیے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ اس آیت نمبر 7 کے شروعاتی حصے میں دیکھیے تو سب سے پہلے دال ہے۔ دال کے مخرج پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، اس کو عام طور پر زا کی طرح پڑھتے ہیں۔ زا کی طرح سختی کے ساتھ اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیے پچھلی بہت سی کلاسز میں بتایا جا چکا ہے کہ دال کا مخرج کس طریقے سے ادا ہوگا۔ زبان کی نوک کو تھوڑا سا باہر نکالیے، دانتوں کے درمیان میں دیجیے تو دال کا مخرج بخوبی ادا ہو سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اب تک آپ کو یہ چیز واضح ہو گئی ہوگی۔ آگے چلیے تو یہاں پر مد بھی موجود ہے، اس کو آپ نے کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے، مقدار میں کمی نہیں رکھنی۔ آگے چلیے تو بہت ہی کامن مسٹیک ہے سمیعو کے لفظ میں۔ اس میں دیکھیں تو بہت سے لوگ اس کو کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، میم کی زیر کو مجھول کرتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ میم زیر میں یہ آواز نکالتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سمعو۔ ایک تو عین مجھول ہو گئی، دوسرا میم بھی مجھول ہو گئی۔ یاد رکھیے عین کی پیش یعنی واو مدہ اور میم کی زیر کو مجھول انداز میں نہیں پڑھنا۔ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ان کو بخوبی ادا کیجئے۔ اس کے کیا ہجے ہوں گے؟ سین زبر سا، میم زیر می، میں نہیں کہنا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ عین واو پیش عو، سمیعو، فیہا سمیعو لہا۔ تو اب تک یہ حصہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا۔ کلیئر ہو گیا؟ آگے چلیے تو شہیقوں پہ خاص توجہ دیجیے۔ قاف ہے اور موٹا والا قاف ہے جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے۔ اس کو خوب موٹا کر کے پڑھیے۔ یاد رکھیے اس کو کاف کی طرح باریک نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے اوپر 2 زبر کی تنوین بھی موجود ہے اور تنوین کے بعد واو کا حرف آ رہا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد واو کا حرف آ جائے تو آپ سب کو معلوم ہوگا، اب تک جو کلاسز میں آپ لوگ سیکھ چکے ہیں کہ واو کا حرف حروف یرملون میں سے ہے جو کہ ادغام کے لیٹرز ہیں۔ یہاں پر ایسا ادغام کیا جائے گا کہ جس میں غنہ شامل ہوگا۔ اب ادغام کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک حرف کی آواز کو دوسرے حرف کی آواز میں مکس کرنا یا ملانا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ آپ نے تنوین کی آواز کو یعنی قن، یہ جو نون کی آواز آخر میں آ رہی ہے، اس کو آپ نے واو کی آواز میں مکس کرنا ہے اور آواز کو کچھ دیر کے لیے ناک میں روکنا بھی ہے۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ شہیقا وہی، شہیقا، یہ جو آواز آئی شہیقا، اسی کو ادغام مع الغنہ کہا جاتا ہے۔ آگے چلیے تو وہی تفور۔ اب اس میں بہت سے لوگ وہیہ کی حرکت کو بہت زیادہ بعض اوقات ہا کو کھینچ کے پڑھ دیتے ہیں یا پھر یا کو لمبا کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں رکھنا، غور کیجئے تو واو کے اوپر زبر ہے، ہا کے نیچے زیر ہے اور یا کے اوپر پھر سے زبر ہے۔ تینوں کو بیلنس کر کے رکھنا ہے، کسی ایک کو کھینچ کر زیادہ لمبا یا کسی ایک کو کم نہیں کرنا۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ شہیقا وہیہ، ٹھیک ہے؟ آگے چلیے تو تفور۔ یہاں پہ دیکھیں تو را کے اوپر پیش آ رہی ہے، تو ہم نے یہ بھی سیکھا الف لام اور را کے احکام میں کہ را کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے تو اس را کو باریک نہیں پڑھا جاتا، آپ نے اس کو پر پڑھنا ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ وقف بھی کرنا ہے، آیت بھی مکمل ہو رہی ہے، تو وقف کی صورت میں بھی آپ نے یہاں پر موٹا کر کے را کو پڑھنا ہے، موٹا کر کے را کو وقف کر کے پڑھنا ہے۔ وَهِيَ تَفُورُ۔ کلیئر ہو گیا؟ آگے چلیے آیت نمبر 8 کی جانب۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ۔ اس میں دیکھیے تو سب سے زیادہ توجہ دیجیے تمیز کے لفظ میں۔ اب یہاں پہ یا مشدد ہے۔ مشدد حروف میں ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے
کہ جب بھی کسی حرف کے اوپر تشدید آ جائے گی تو وہ حرف وہاں پر ایک بار نہیں بلکہ 2 بار موجود ہوگا. سب سے پہلے تو وہ اپنے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور دوسری بار وہ خود اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو اب یا پر یہاں پر تشدید ہے تو آپ نے میم اور یا کو آپس میں مضبوطی کے ساتھ ملانا ہے اور پھر یا کی زبر کو ادا کرنا ہے. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ تمیزو تمیزو تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم. اس پہ توجہ دیجیے، جیم کے اوپر جو 2 پیش کی تنوین ہے فوج سألہم، اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ اب اس کو لوگ پڑھتے ہیں فوجن سألہم، یہ غلط انداز ہے. آپ نے یہاں پہ نون کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھنا. جیم کا حرف جو ہے اس پہ دیکھیں تو 2 پیش کی تنوین ہے اور اس کے بعد سین آ رہی ہے. سین کا حرف حروف اخفا میں سے ہے اور اخفا کے لیٹرز آ گئے تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ نون کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھنا، تھوڑا سا آواز کو ناک میں لے کر جانا ہے، لیکن یاد رکھیے اپنی زبان کو منہ کے خالی حصے میں سیدھا رکھنا ہے، کسی جگہ کے ساتھ نہ ملانا ہے اور نہ ہی کوئی موومنٹ کروانی ہے تو اخفا ادا ہوگا. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ پریکٹس کیجئے ساتھ مل کے. فوج سألہم فوج سألہم. غور کیجئے تو آپ کی زبان بالکل بھی موومنٹ نہیں کر رہی ہوگی، تبھی اخفا اچھے سے ادا ہو پائے گا. آگے چلتے ہیں تو خزنتها الم یأتکم نذیر. اس طریقے سے آیت نمبر 8 مکمل ہو گئی. آگے چلیے آیت نمبر 9 کی جانب. اس میں دیکھتے ہیں کون سی میجر مسٹیکس ہیں. تو سب سے پہلے آیت کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے خاص توجہ دیجیے نذیرن کے لفظ کے اوپر. اس کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے. 2 پیش کی تنوین کے بعد جو رموز اوقاف میں سے علامت آ رہی ہے وہ لام الف کی ہے اور آگے فقط ذبنا کا لفظ آ رہا ہے. دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا. رموز اوقاف میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ لام الف کی علامت آ جائے تو کوشش کریں کہ ان دونوں حصوں کو آپس میں ملا کر پڑھا جائے. وہاں پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وقف نہ ہو، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہو گیا ہے کسی وجہ سے آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے، وقف ہو گیا ہے، تو کوشش کیجیے تھوڑے سے پچھلے حصے کو ملا کر اگلے حصے کے ساتھ پڑھا جائے. تو یہاں پر کیسے درست انداز میں پڑھا جائے گا اس کی پریکٹس کرتے ہیں. قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا. امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا. اسی طریقے سے اس حرف پر خاص توجہ دیجیے. من شیء، نون ساکن کے بعد شین کا حرف آ رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ نون کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھنا، اخفا کا قاعدہ یہاں پر فالو کیا جائے گا. نون کی آواز کو واضح نہ پڑھتے ہوئے تھوڑی دیر آواز ناک میں لے کر جائیں گے، روک کر رکھیں گے. کس طریقے سے؟ من شیء. آخر میں دیکھیں تو حمزہ کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے. وقف کی صورت پہ اگر آپ یہاں پر اپنے آواز اور سانس کو توڑ رہے ہیں تو یہاں پر جزم کی علامت آئے گی. جزم آنے کی صورت میں حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا. کس طریقے سے؟ ما نزل اللہ من شیء. امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا. آگے چلیے تو ان انتم الا فی ضلال کبیر. ان انتم، سب سے پہلے نون ساکن کے بعد حمزہ کا حرف ہے. حمزہ کا حرف حروف حلقی میں سے ایک ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے تو یہاں پر نون کی آواز کو بڑا کلیئر پڑھا جائے گا. اظہار کا رول فالو کیا جائے گا. تو یہاں پہ نون کو بالکل نارمل طریقے سے کلیئر پڑھیے، غنہ نہ کریے. آگے چلیے تو نون ساکن کے بعد تا کا حرف ہے. تا حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک ہے. یہاں پر بھی نون کی آواز کو کلیئر نہ پڑھتے ہوئے آپ نے زبان کو سیدھا منہ کے خالی حصے میں رکھنا ہے اور نون کی ادائیگی ہوگی. ان انتم انتم الا فی ضلال. اگین لام کے نیچے 2 زیر کی تنوین کے بعد کاف کا حرف آ گیا ہے. کاف حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک ہے تو یہاں پر بھی نون کی آواز کو کلیئر نہ پڑھتے ہوئے پڑھیے. ضلال کبیر. با یا زیر بی یا مدہ ہے اور را کے نیچے 2 زیر ہے. یاد رکھیے جب وقف کریں گے تو را کو آپ نے باریک پڑھنا ہے کیونکہ 2 زیر کی بنا پر بھی اور پیچھے یا مدہ ہے، اس وجہ سے بھی اس را کو باریک پڑھتے ہوئے وقف کیا جائے گا. آیت نمبر 10 کی جانب چلیے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اس میں سب سے زیادہ توجہ دیجیے. کنّا
یہاں پہ نون مشدد کا غنہ ہے، کاف اور نون کو ملاتے ہوئے اچھے طریقے سے آواز کو ایک الف کے برابر ناک میں روک کر رکھیے. لو کننا، یاد رکھیے جب آپ نون مشدد اور میم مشدد کے غنے کو پراپر طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کی قرأت بھی بہت اچھی ہوتی ہے، آپ اچھے طریقے سے مزید تلاوت کر سکتے ہیں. تو اس آیت کو اس طریقے سے پڑھا جائے گا. آیت کے دوسرے حصے میں اگین نون مشدد کا غنہ آ رہا ہے، کننا، اس کو بھی اچھے طریقے سے ایک الف کے برابر کیجئے. اور پھر اصحاب السعیر میں صاد کے مخرج کو، ہا کے مخرج کو اچھے طریقے سے ادا کیجئے. صاد کو سین کی طرح، ہا کو ہا کی طرح نہ پڑھیے جس طریقے سے عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، بلکہ ہا کو بہت نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور آگے چلیے تو سعیر میں سین کو باریک اور عین کو بہت کلیئر واضح پڑھیے. را کے نیچے چونکہ زیر ہے تو اس کو باریک رکھتے ہوئے یہاں پہ وقف کیجئے. اس طریقے سے آیت نمبر 10 تک آج کا سبق مکمل ہوگا. ایک بار آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 10 تک کی تلاوت کر لیتے ہیں تجوید کے ان تمام اصولوں کو فالو کرتے ہوئے. ساتھ مل کر پریکٹس کیجئے. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. امید ہے آج کا سبق آپ سب کو ذہن نشین ہو گیا ہوگا. اس کے علاوہ قرآن کریم میں تلاوت کے دوران آپ کو کچھ مشکل الفاظ ملیں تو ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے، ہم آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.